سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وما أعجلك عن قومك يا موسى اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ قال هم اولائی علی اثری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ یہی میرے پیچھے آ رہے وعجلت الیک رب لترضى اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف اے میرے پروردگار تاکہ آپ راضی ہو جائیں قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا تیرے پیچھے اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا پس پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں افسردہ ہو کر قال یا قوم اور فرمانے لگے اے میری قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ افطال علیکم العہد کیا تم پر مدت دراز ہو گئی ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تم نے خود یہی چاہا کہ تم پر اترے تمہارے پروردگار کا غضب فاخلفتم موعدی اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم سے سمندر سے پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا غرق ہو گیا اس کا باب ختم ہو گیا آگے چل کے اس بنی اسرائیل کی قوم کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جو بت پرست تھے بتوں کی عبادت کرتے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کو مجسموں کو صورتوں اور مورتوں کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ قوم جو عرصہ دراز سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ابھی نئی اس کو رہائی ملی ابھی دل دماغ میں وہ پرانے جراثیم غلامی والے اور نقالی والے موجود تھے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے خدا بناؤ جیسے ان کا کوئی خدا ہے یہ کیا کہ ہم بن دیکھے رب کی عبادت کرتے ہیں بغیر کسی کے سامنے رکھے ہوئے دل دماغ کے تصور پہ اور یقین کر کے کہ اللہ رب العالمین ہے اور اس پہ سجدہ کر رہے کوئی سامنے چیز پڑی ہو
جیسے ان کے سامنے مجسمے ہیں، بت ہے، ایسے کوئی چیز ہمارے سامنے بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پہ ان کو سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ تم اس بات کو سمجھ نہیں رہے، کیا تم اب بھی جاہل اور ناواقف ہی ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، جہالت میں پڑے ہوئے۔ ان ہؤلاء متبر، یہ اور ان کے معبود یہ تو سب برباد ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، تو کیا تم بھی ایسے ہی ہلاکت کے گڑھوں میں گرنا چاہتے ہو؟ اور پھر ان کی تمنا اور خواہش پہ کہ ہمیں پھر کوئی اصول ملے، کوئی دستور ملے، کوئی قانون اور ضابطۂ حیات ملے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کے چنیدہ اور منتخب لوگوں کو لے کر آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں، 30 دن کا اعتکاف کریں، روزہ رکھیں، رات دن عبادت میں گزاریں، اور پھر ان 30 دنوں کو بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا۔ فرمایا آپ کو وہاں کوہ طور پہ دائیں جانب پہ آپ کو تورات مل جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن اللہ رب العالمین کی شوق محبت میں اور شوق ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تیز چلے گئے، جلدی چلے گئے، اور یہ سمجھا اپنے تئیں کہ قوم کے لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، لہذا میں پہنچوں اللہ کے دربار میں پہلے۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا اپنی قوم سے؟ آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے جلدی کیوں آ گئے؟ میرے محترم دوستو، یہ جو سوال ہے علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی طرف متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کام میں عجلت کریں، جلد بازی اور تیزی اور ضرورت سے زائد بندے کا تیز ہونا، یہ اللہ رب العالمین کو خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام کے لیے پسندیدہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطانی اثرات میں سے ہے، والتوعدۃ من الرحمن، اور کسی کام کو حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، یہ اللہ رب العالمین اور رحمان کی جانب سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ تنبیہ کی گئی کہ جناب آپ کیوں اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے جلدی آ گئے، کس چیز نے آپ کو جلدی میں ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام جو سمجھ رہے تھے کہ قوم کے لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے، انہوں نے فرمایا، عرض کی اے رب العالمین، ہم اولائی علی اثری، وہ بھی یہ پیچھے یہ میرے نشانات قدم پہ ہی ہیں، میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے، اور میں جلدی اس لیے آیا، وعجلت الیک، اے رب العالمین، اے پروردگار، میں اس لیے جلدی آیا، لترضا، کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی محبت کے شوق میں، آپ کی ملاقات کے شوق میں، کہ جب کسی کو کسی کام کے کرنے کا کہا جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ حکم کی بجا آوری میں جلدی کرے، اسی حکم کی بجا آوری میں جلدی کرتے ہوئے میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے آپ تک پہلے پہنچ گیا۔ میرے دوستو یہاں پہ غور فرمائیں، اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، عظمت اور شان اللہ نے بہت عطا کی، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے، لترضا، تو راضی ہو جائے۔ اور دوسری طرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، اللہ رب العالمین خود کیا فرما رہے ہیں،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ شان ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کیوں نہ فخر کریں اور ناز کریں اور شکر کیوں نہ کریں اس بات پر اور اپنی اس قسمت پر اللہ نے ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے عقائد پہ ایمان رکھتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ پاک نے آگاہ کیا، خبر دی، تو پیچھے تو کام خراب ہو گیا۔ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، ایک امتحان میں، ایک بلا میں مبتلا ہو گئے۔ اور وہ کیا کہ وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ سامری قوم تھا اور اس نے کیسے گمراہ کیا؟ سامری کے متعلق، اس کی تعارف کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ قبیلہ شام کا ایک قبیلہ ہے سامرا، اس کا ایک فرد تھا جو وہاں سے آیا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، اور پھر اس کے ایمان کے متعلق دو روایتیں، ایک یہ کہ مومن ہوا لیکن پھر گمراہ ہو گیا، اور ایک یہ کہ مومن ہی نہیں ہوا، منافقت کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرعون کے قبیلے کا آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا بطور منافقت کے، اور بعض نے لکھا ہے یہ ایران کے ایک شہر ہے کرمان، وہاں کا رہنے والا تھا، یہ وہاں سے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ خود بنی اسرائیل کا ہی ایک آدمی تھا، خود بنی اسرائیل کا تھا، بلکہ بعض نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی تھا ان کا۔ اور یہ بات بھی علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کے والد کا نام ظفر تھا، موسیٰ ابن ظفر۔ جب یہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے یہ بھی بنی اسرائیل میں تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس کی ماں نے بچے کو قتل سے بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے چھوڑائی اور اس کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے والدہ جا کر خبر گیری کر لیتی ہو۔ یہ جب غار کے اندر تنہا تھا، اس کی پرورش کا انتظام رب العالمین نے یوں فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کی جا کے پرورش کرو۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور اس کے منہ کے اندر انگلیاں رکھتے، ان کی ایک انگلی میں سے دودھ نکلتا، ایک میں سے شہد نکلتا، اور بعض روایات میں ایک انگلی میں سے مکھن نکلتا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پرورش کے اندر یہ شخص بڑا ہوا، لیکن ازل کا بدبخت تھا اور پیدائشی بد نصیب انسان تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوا اور قوم کو بھی گمراہی کے گڑھے میں ڈالا۔ اسی کو کسی نے یوں لکھا ہے، عربی کے اندر ایک شعر اس نے لکھا ہے کہ جب انسان کی بدبختی غالب آتی ہے تو پھر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ انسان بھی بدبخت نکلا، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل۔ ایک طرف یہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل امین علیہ السلام کر رہے، اور ایک طرف یہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام جن کی پرورش فرعون کر رہا۔ ایک موسیٰ کی پرورش جبرائیل کر رہے اور ایک موسیٰ کی پرورش فرعون کر رہا۔ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر
وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی، وہ تو اپنی بدبختی کی وجہ سے کافر نکلا۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فرعون نے کی ہے، وہ اپنی خوش نصیبی کی بنیاد پر اللہ کے نبی اور رسول ٹھہرے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جبرائیل جس کو پال رہا ہے وہ کافر نکل رہا ہے، اور فرعون جس کی پرورش کر رہا ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول بن کر دنیا بھر کے اندر دین کا پیغام پہنچا۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے ہمیشہ اپنی خوش قسمتی اور نیک بختی مانگنی چاہیے۔ اللہ ازل سے ہمیں شکم مادر میں ہی نیک بخت لکھے اور موت تک اللہ ہمیں نیک بخت ہی رکھے۔ بہرحال یہ سامری قبیلہ سامرا کا تھا یا بنی اسرائیل کا، یہ کچھ جادو سیکھ چکا تھا، جادوگر تھا۔ اس نے پھر قوم کو گمراہ کیا، اور اس نے کیسے گمراہ کیا اس کا واقعہ تو اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ بہرحال اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ جناب آپ کی قوم وہ گمراہ ہو چکی ہے، قوم کے 3 طبقے بن گئے۔ ایک وہ طبقہ جو اس کے پیچھے لگ گیا، مکمل گمراہ ہو گیا، اور ایک وہ طبقہ بن گیا جنہوں نے خاموشی اختیار کی کہ جی ہمیں کیا، بس دیکھو کیا ہوتا ہے، حالات جس طرف جائیں گے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور ایک طبقہ وہ بنا جو ان کو روکتا رہا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرو، وہ گئے ہیں واپس آنے تک انتظار کرو۔ تو یہ 3 طبقات اور 3 گروہوں اور فرقوں میں قوم تبدیل ہو گئی۔ اللہ پاک نے یہ رپورٹ دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام وہ 30 یا 40 دن پورے کر کے تورات لے کر واپس پلٹے تو انتہائی غصے میں تھے اور انتہائی افسردہ تھے، پریشان اور غصے کی حالت میں واپس آئے اور قوم سے کہنے لگے الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے خوبصورت وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں تورات ملے گی، قانون ملے گا، تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ افطال علیکم العہد، کیا کوئی مدت بہت دراز ہو گئی تھی؟ 30 دن کا کہا، یہ 40 دن ہو گئے، تو کیا کوئی سال گزر گیا کہ تم پریشان ہو گئے؟ یہ 40 دن کی بات تھی جب اللہ پاک نے تمہیں کہا کہ تمہیں اصول مل رہا ہے تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مدت طویل ہو گئی، تم انتظار نہ کر سکے، یا خود تمہاری نیت یہ تھی ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ جو تمہارے رب کا غضب اترنا چاہتا ہے وہ اتر آئے، تم خود سرکش ہو گئے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو غضب آنا ہے آ جائے۔ فاخلفتم موعدی، اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، یہاں اگلی آیات میں آ رہا ہے بھائی سے بھی ناراض ہوئے جن کو پیچھے نائب بنا کر گئے تھے، ہارون علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا، قوم نے بھی حقیقت بتلائی کہ جی ہمارے ساتھ ہوا کیا، اور پھر بات واضح ہونے پہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بھی سزا دی، اس کے ماننے والوں کو بھی سزا دی۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو صحیح عقائد پہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا گیا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنیہ، اللہم انا نعوذ بک من الهم والحزن
ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا ارحم الراحمین اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا ان احباب نے جو عمل کیے طلباء عزیز نے جو پڑھائی کی اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب العالمین ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما آپ کے توسل سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہل بیت ازواج مطہرات بنات اطہار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئے ہیں بالخصوص علماء مشائخ ائمہ اربعہ محدثین اعظام اور ارحم الراحمین حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائخ والدین اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا سب کے درجات کو بلند فرما سب کی سیئات کو معاف فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اے مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما اے مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ گھروں میں اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے اے اللہ سب کو شفا کامل نصیب فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ پاک بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی نصیب فرما جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر کا باعث ہے اپنی رحمت سے وہ بھی نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم قال یا قوم